خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 5 آف تو سمندر میں ساحلوں کی ہوا. از قلم تانیہ طاہر. اور ناول کو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آرین باری. سب کی کالز آ رہی تھی جبکہ دوسری طرف آفیسر سے ملنا تھا اور نینا کا مسئلہ بھی تھا. نکاح ہو چکا تھا. وہ ٹھیک طرح اس نکاح کی خوشی بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا کہ مسائل اسے اپنے گھیرے میں لے چکے تھے. اس نے نینا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی. چلو. بلاج نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. کدھر؟ نینا نے ایک نظر اس کے ہاتھ کی جانب دیکھ کر پوچھا. یہ شخص اسے اس کے انتقام سے دور کر رہا تھا جو وہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی. تبھی اپنے دل میں اٹھتے جذبوں کو بے دردی سے جھٹک کر وہ دوبارہ سے اسی ٹون میں اتر آئی تھی. بڑی حویلی تمہیں وہاں چھوڑ کر آفیسر سے ملنا ہے، اس نے کہا تو نینا کے لب طنزیہ مسکرا اٹھے جبکہ اس کی مسکراہٹ مقابل کی ساری توجہ اس کے لبوں کی جانب کھینچ چکی تھی. اوپر سے ناک میں چمکتی تار. وہ روئے روئے بکھرے بکھرے ہولیے میں بھی بلا کی حسین لگ رہی تھی. ہم بڑی حویلی نہیں جائیں گے، اس نے حتمی لہجے میں کہا تو بلاج جو اس کے چہرے کے نقوش میں بہک بہک جا رہا تھا چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا. کیوں؟ سوالیہ نظریں اٹھی تھیں. کیونکہ ہم نہیں جانا چاہتے وہاں. یہ ہمارا گھر ہے، ہم یہی رہیں گے. ہم اس طرح چھپ چھپا کر نکاح کر کے جائیں گے تاکہ آپ کی بہن کی طرح سب ہمیں بھی بد کردار سمجھیں اور ہم اپنے کردار پر ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے. تبھی ہم نہیں جائیں گے. ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں. خوش اس کی سسکاری سے نکلی تھی. بلاج کے جارحانہ تیور تو اس نے اب تک دیکھے ہی نہیں تھے جو سرخ آنکھوں سے اپنی فولادی گرفت میں اس کا بازو لیے کھڑا اسے گھور رہا تھا. کیا بکواس کر رہی ہو؟ بولنا ذرا دوبارہ سے. لسن می نینا. پہلی بار اس کا نام لیا جبکہ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. ایک لفظ غلط بھی نینا میں اپنی فیملی کے خلاف تمہارے منہ سے برداشت نہیں کروں گا. تم میری محبت ہو، میری عزت ہو. تمہیں یہاں چھوڑ کر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر یہ جو تم شہری کو بد کردار کہہ رہی ہو مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا اور نہ آئندہ زندگی میں بھائے گا. اور تمہیں کوئی بد کردار کہے اس سے پہلے اس کی گدی سے زبان کھینچ لوں گا تو آئندہ نہ تم اپنے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرو گی اور نہ ہی میرے رشتوں کے لیے. ایک لفظ چبا چبا کر بولتا وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا جبکہ نینا فق چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی. پہلی بار وہ اتنی سختی سے پیش آیا تھا. نینا کا چہرہ دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا کیونکہ اب اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں جو بلاج کو کسی صورت قبول نہیں تھا. میری بیبی ڈول نہیں لیتے نا پنگا جب برداشت نہیں کر سکتے، اس نے نرمی سے مسکرا کر کہا تو نینا نے اپنا ہاتھ جھٹک کر چھڑوایا. جائیں یہاں سے. وہ خفگی سے بولی. میڈم ناراضگی اب نہیں چلے گی. اب ناراضی ہوئی تو میں اپنے اسٹائل سے مناؤں گا کہ آپ کے 14 تپک روشن ہو جائیں گے. مانی کھیزی سے کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا جبکہ نینا 2 قدم گھبرا کر دور ہوئی تو وہ ہنس دیا. اب چلو بعد میں تفصیل سے بات ہوگی اور ملاقات بھی. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا جبکہ نینا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی. بلاج ہم بڑی حویلی نہیں جائیں گے، نہ آپ ہمیں فورس کریں گے. نینا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی. بلاج نے اس کے ضدی لہجے پر گہرا سانس بھرا. تنگ کر رہی ہو؟ ڈسٹرب رہوں گا یار تمہاری وجہ سے، اس نے اس کے آگے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا. اور پھر اچانک ایک دماغ میں جھپاکا سا ہوا تھا. وہ اس کو اپنے فلیٹ پر بھی تو رکھ سکتا تھا. ہاں یہ ٹھیک تھا. اچھا ٹھیک ہے، بڑی حویلی نہیں. تم میرے ساتھ میرے فلیٹ پر چلو گی اور اب میں کوئی آرگیومنٹ نہیں سنوں گا. چلو جلدی. بلاج نے کہا تو نینا نے اس کی جانب دیکھا. وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی مگر بلاج کے تیور بتا رہے تھے اب اگر وہ کچھ کہے گی تو لازمی اس کو سنا دے گا. تبھی وہ خفگی سے اٹھی اور بس اپنا موبائل اور کچھ ضروری سامان لے کر پورا غصہ دکھاتے ہوئے وہ اس کے ساتھ ہولی تھی جس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی. فلیٹ پر اس کو چھوڑ کر وہ باہر سے ہی چلا گیا تھا. آفیسر کے پاس جانے کا تو ٹائم ختم ہو گیا تھا. اسے خود پر غصہ بھی آیا تھا. ہارون کو ضروری ہدایت دے کر وہ بڑی حویلی کی جانب چل دیا تھا. سین چینج. اس وقت وہ تینوں باپ بیٹے درید کے روم میں بیٹھے تھے جبکہ آبش بھی باہر نکل آئی تھی. نہ جانے وہ کیا بات کر رہے تھے. لازمی طور پر وہ شہری کے متعلق ہی کوئی فیصلہ کر رہے تھے.
اور آرین کے امریکہ جانے کے متعلق آبش کچن میں آ گئی۔ اسے شیری کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ تھی بھی تو چھوٹی سی، وہ ان معاملات کی اونچ نیچ کو نہیں جانتی تھی۔ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو علیش کو بھی کچن میں دیکھا جو کافی بنا رہی تھی۔ علیش نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا جن کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ آنٹی، آپ کو کچھ چاہیے؟ علیش نے پوچھا تو آبش نے نفی کی۔ نہیں، میں بس تمہارے انکل کے لیے کافی بنانے آئی تھی، آبش نے کہہ کر کیٹل اٹھائی اور 4 کپ کافی بنانے لگی۔ پری جو خود کافی پینے کے لیے آئی تھی وہیں رک گئی۔ آبش نے اس کے لیے بھی 1 کپ کافی ریڈی کیا۔ اس وقت وہ تینوں ہی خاموش کھڑی تھیں اپنے اپنے خیالوں میں۔ آنٹی، اچانک پری کی آواز پر آبش نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا وہ، میرا مطلب ہے ہم ایک بار شیری سے بات کر لیں؟ میں اسے بہت مس کر رہی ہوں، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا تو آبش جو پہلے ہی بیٹی کے لیے پریشان تھی، درید کے منع کرنے کے باوجود خود کو روک نہ سکی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر علیش نے اپنا موبائل نکالا اور ارمیش کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ سانس روکے بیل کی ٹون سن رہی تھی۔ آبش اور پری اور دوسری جانب کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ ارمیش، علیش نے اس کو پکارا تو ارمیش جو پہلے ہی شیری کی حالت سے دل بھرے بیٹھی تھی، اچانک ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ علیش، بھائی بہت برا کر رہے ہیں شیری کے ساتھ، اس کے زخم بھرنے میں نہیں آ رہے ہیں کہ بھائی اسے نیا زخم دے جاتے ہیں۔ وہ بہت غصے میں ہیں، کسی کی نہیں سن رہے۔ ارمیش نے روتے ہوئے اسے اطلاع دی تو آبش کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے موبائل علیش سے لے لیا۔ ارمیش، ہماری بات کرائیں شیری سے، لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے اس نے کہا تو ارمیش خاموش ہو گئی۔ آنٹی، وہ سوئی ہوئی ہے، بہت مشکل سے پین کلرز دے کر سلایا ہے، ارمیش نے کہا تو آبش کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ہمیں دیکھنا ہے اسے، اس نے کہا تو ارمیش نے کال کٹ کی اور ویڈیو کال کر کے سوئی ہوئی شیری کی طرف موبائل کیا تو آبش کی سسکی سی نکلی تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان نیلے ہو گئے تھے، جبکہ نیند میں بھی اس کے چہرے پر ایک اذیت واضح تھی۔ وہی حال علیش اور پری کا تھا۔ دونوں ہی شیری کو دیکھ کر اس کے حق میں بہتری کی دعا کرنے لگی، جبکہ آنکھیں بھی نم تھیں۔ آبش کی ممتا اس کو اپنی آغوش میں بھرنے کے لیے مچل اٹھی تھی۔ ہماری بیٹی، اس نے فون اسکرین پر ہی اسے پیار کیا جبکہ آنکھوں سے اشک رواں دواں تھے، اور جب اس کا رونا نہیں رکا تو علیش نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ارمیش کو کال بند کرنے کے لیے کہا۔ آنٹی پلیز حوصلہ کریں، اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ پتہ نہیں کیوں انہوں نے اتنی سی عمر میں اتنے خسارے خرید لیے۔ آبش کے رونے پر وہ تینوں ہی رو دی تھیں۔ سین چینج۔ اس اپارٹمنٹ میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ دیکھنے سے لگتا تھا کہ یہ اپارٹمنٹ اپنے مالک کے استعمال میں رہتا تھا۔ نینا نے اپنے لیے چائے بنائی اور لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ شیری کی کہانی یہ لوگ اتنی جلدی سمیٹ لیں گے اسے لگ نہیں رہا تھا، اور اوپر سے بلاج کا بھی اپنی فیملی کے لیے اتنا کنسرن اسے اتنا سا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کافی ڈھیٹ ثابت ہوئے تھے یہ لوگ، مگر وہ انہیں بغیر رکے جھٹکے دینا چاہتی تھی۔ درید بخت کی آنکھوں میں اگر 1% تکلیف دیکھی تھی تو ابھی 99% دیکھنی باقی تھی۔ تبھی وہ اپنا اگلا لاہے عمل سوچنے لگی، اور جو اس کے دماغ میں آیا وہ تو لازمی ایک بار ہی بڑی حویلی کی بنیادیں ہلا دیتا، اور اس عمل سے درید بخت جتنا تڑپتا اتنا سکون نینا کو ہی ملتا۔ ہاں، وہ بات جس سے بڑی حویلی کے سب بڑے واقف تھے اور جسے سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا، وہ تو بالکل ہی ناواقف تھا۔ جس بات سے بڑی حویلی والے منہ چھپاتے تھے، جب وہی ان سب کے سامنے آ جائے گی تو نئے سرے سے درید بخت کو اپنی بٹی ہوئی بیوی کا خیال آئے گا جسے شاید وہ اب تک بھول چکا تھا۔ بلاج درید کا بیٹا نہیں، یہ بات بلاج کو بھی تکلیف دیتی تھی، مگر درید کو جتنی دیتی یہ بات تو فیس ٹو فیس دیکھنے کا مزہ ہے۔ وہ مسکرائی تو جیسے چہرے کی جگمگ بڑھ ہی گئی تھی۔ اس نے سکون سے چائے پی اور آج کے نکاح کے بارے میں سوچنے لگی۔ نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد بھی اس کے دماغ میں کوئی اچھا تاثر نہیں آیا تھا۔ الٹا اس نے ایک کامیاب پلان سوچ کر سرشاری سے آنکھیں موند لی تھیں۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ وہ نیند میں اتر گئی، مگر کچی پکی نیند میں اسے احساس ہوا جیسے لوک کھلا ہے، اور مخصوص خوشبو اور قدموں کی چھاپ محسوس کر کے وہ نیند میں ہی مسکرائی تھی۔
وہ آ گیا تھا۔ وہ اس کے دل کے تار چھیڑنے والا پہلا مرد تھا۔ سین چینج۔ ڈیڈ کے روم سے نکل کر اس نے مم کی طرف دیکھا جو آنسو صاف کرتی ہوئی کچن سے نکلی تھی۔ وہ ان کی دلی کیفیت سمجھتا تھا اور وہ خود بھی تو شہری کو بہت مس کر رہا تھا۔ وہ ان کی طرف بڑھا اور ٹرے میں موجود ایک کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا اور مم کے شانے پر اپنا بازو پھیلا کر اپنے حصار میں لے لیا۔ کچھ دنوں تک ہم چلیں گے اس سے ملنے۔ بلاج نے ان کو تسلی دی تو آبش نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے بازو پر سر رکھ کر بری طرح رو دی۔ بلاج ان کی حالت بہت بری ہے۔ فائق ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ آبش نے کہا تو بلاج کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اپنے رشتوں کے لیے وہ ایسا ہی تھا۔ یہ بات اسے شدید ناگوار گزری تھی کہ اس کی بہن کو کوئی ہاتھ بھی لگائے۔ آپ فکر نہ کریں، دیکھ لوں گا میں اسے بھی کہ آخر کتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ میری بہن کو سزا دے۔ بلاج کا لہجہ سخت تھا۔ اس نے کافی کا ایک اور سپ لیا اور جھک کر اپنی ماں کو دیکھا جو اب بھی رو رہی تھی۔ پھر نظر ڈیڈ کے روم کی طرف اٹھی جہاں درید خاموشی سے کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آرین اور باری بھی وہیں کھڑے تھے جبکہ علیش اور پری بھی پیچھے کھڑی تھی۔ اوکے یار، کیم ڈاؤن، شاید ڈیڈ جیلسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بلاج نے درید کو ونک ماری اور آبش کو دیکھا جو اب اپنی پوزیشن پر کچھ خفیف سی ہوئی۔ بلاج نے کافی کا کپ علیش کو پکڑایا اور آبش کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نو موم، آپ کے آنسو بہت قیمتی ہیں اور شہری کی فکر آپ بالکل نہیں کریں گی۔ ہاں یہ حقیقت ہے، اس سے مسٹیک ہوئی ہے، بٹ کوئی بھی اب اس بات کو سوگ نہیں منائے گا۔ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے اور اگر کوئی زخم اس حصے کو لگ جائے تو اسے کاٹ کر نہیں پھینکا جاتا۔ تو اب مزید آپ خود کو اس بارے میں سوچ کر پریشان نہیں کریں گی۔ باقی میرا باپ سخت تیوروں سے مجھے گھور رہا ہے، آخر ان کی بیبی کو ٹچ جو کر لیا ہے تو باقی تسلیاں آپ کو وہاں سے ملیں گی۔ اس نے مسکرا کر آبش کی پیشانی چومی تو وہاں کھڑے سب کے چہرے اس کے جگمگ کرتے ڈمپل کو دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ اور تم؟ اس نے دوبارہ علیش سے کافی کا کپ لیا اور آرین کی طرف دیکھا۔ تم کہیں نہیں جا رہے ہو؟ یہ میں نے آخری بار کہا ہے۔ اور امریکہ تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں اگر پھر بھی تمہارے سر پر بھوت سوار ہے تو تم پاکستان کے ہی کسی دوسرے شہر، لاہور یا کراچی یا کہیں بھی جا سکتے ہو۔ بلاج نے اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جو نہ جانے کیوں کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ درید نے بھی غصے پیار دونوں طرح سے سمجھا لیا تھا اور بلاج کے لیے یہ بات ناگوار رہی تھی کہ کوئی اس کے باپ کی بات نہ مانے۔ تبھی وہ سختی سے بولا تو آرین نے اس کی طرف بے خوفی سے دیکھا تھا۔ میں بچہ نہیں ہوں بھائی، اور میں ٹکٹ کرا چکا ہوں، وہ دھیمے پرسکون لہجے میں بولا۔ شٹ اپ آرین۔ بلاج کو غصہ ہی آ گیا اس کی ہٹ دھرمی پر۔ تو ابھی جو کچھ لمحے پہلے سب مسکرا رہے تھے ایک دم ہی سنجیدہ ہو گئے۔ میں سمجھا لوں گا اس کو، تم کھانا کھاؤ۔ وقت نے معاملہ سیریس ہوتے دیکھ بلاج سے کہا تو اس نے آرین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ سب کو پڑ لگ گئے ہیں یہاں، حد ہو گئی ہے۔ وہ غصے سے بول کر باہر نکلنے لگا۔ بلاج کھانا کھا کر جاؤ، آبش پیچھے سے بولی۔ بھوک نہیں ہے، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ اس نے درید کو ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ وہ شہری اور آرین کی وجہ سے پریشان تھے۔ سب نے آرین کو سمجھایا تھا مگر جیسے اس پر تو دھن ہی سوار ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے اپنے معاملے کو پیچھے ہی رکھا تھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ سارے پروفیشنلی معاملات پس پشت ڈال کر اس نے گھر والوں کے معاملات کو سب سے پہلے حل کرنے کا سوچا تھا اور شہری کی بھی فکر جیسے دماغ کو لگ چکی تھی۔ تبھی کل وہ سب سے پہلے شہری سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر ابھی وہ نینا کے پاس جانا چاہتا تھا، وہ جس پر اب اس کا شرعی اختیار تھا۔ کچھ لمحے اس کے ساتھ گزار کر وہ پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو چاروں جانب جیسے ملگجا سا اندھیرا تھا، صرف لاؤنج کے ایک طرف کمرے کی جانب روشنی سی ہو رہی تھی۔ بلاج نے لبوں میں دبے شعلے سے گہرا کش بھرا اور دھواں فضا کے سپرد کر کے وہ اندر بڑھا تو وہ صوفے پر ہی بغیر دوپٹے کوہلی بلو شلوار اور بلو ہی قمیض میں اپنے حسن سے لاپرواہ بے ترتیب سی پڑی تھی اور اس کی یہ بے ترتیبی اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ ناک میں موجود تار
ہلکی سی روشنی میں بھی خوب چمک رہا تھا، جبکہ اس کی بے داغ شفاف گردن اور اس پر جگمگاتا ہوا تل، بلاج کا دماغ اکثر اس کی بے پناہ خوبصورتی پر جھٹپٹا جاتا تھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، مگر لبوں پر مسکراہٹ جیسے ٹھہری ہوئی تھی۔ چائے کا کپ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اتنا پرفسوں ماحول، بلاج جیسے ایک ٹرانس میں اس تک پہنچا اور سگریٹ کا ایک اور گہرا کش لیا۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر وہ اب اسے اطمینان سے، اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش نے شاید نینا کے چہرے کو تپا دیا تھا کہ وہ کچھ بے چین سی اپنی پلکیں وا کر کے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سحر زدہ لمحوں میں دونوں جیسے نظریں نظروں میں الجھ گئے تھے۔ بلاج نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ نینا نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، کیسے کب وہ شخص اس کے دل میں بڑا اشتیاق سے داخل ہوا تھا کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ سب سے چرا کر اسے خود تک محدود کر لے، لیکن نہیں، ابھی وہ وقت نہیں تھا۔ وہ تو آہستہ آہستہ ڈاکہ ڈالنا چاہتی تھی جو وہ ڈال رہی تھی۔ اس نے بلاج کے ہاتھ میں اپنا نرم ہاتھ تھمایا۔ اس کا لمس بلاج کے سارے جذبات جگا چکا تھا۔ یہ تو ناممکن تھا کہ نینا سے کوئی نظریں چرا لے، اور وہ تو پھر اس کے حسن کے آگے ہارا ہوا انسان، اوپر سے اس کا شوہر تھا۔ اس نے نینا کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور وہ ایک ادا سے اس کے وجود کا حصہ بنی تھی۔ نینا کی نزاکت، اس کا انداز، اس کی ادائیں، اس کے لبوں کی کپ کپاہٹ، اس کے وجود کی نرمی، اس کی پلکوں کا جھپکنا بلاج جیسے گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ احساس برتری دل و دماغ کو جکڑ رہی تھی۔ وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر وہ لڑکی جیسے اس کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ اپنی محبت کو چھو کر امر کر لے۔ بلاج کے لبوں میں دبا سگریٹ نینا نے اپنی مخروطی انگلیوں سے نکالا اور اس کو زمین پر پھینک دیا۔ یہ کیسا اشارہ تھا؟ بلاج سب سمجھتا تھا، جبکہ دوسری طرف نینا، جسے اپنے ہر عمل سے آج خود واقف نہیں تھی، وہ زخم سے پہلے مسیحائی کر رہی تھی۔ جس محبت کی وہ دعوے دار تھی، اسے کیا اس کا بھی لحاظ نہیں تھا؟ کیا وہ سب بھول کر ایک اچھی زندگی کی طرف نہیں بڑھ سکتی تھی؟ وہ انتقام میں اتنی اندھی ہو رہی تھی، کیا وہ جانتی نہیں تھی وہ شخص اپنے باپ سے کس طرح محبت کرتا ہے؟ اور جب وہ اسے اس کی حقیقت بتائے گی تو بلاج کے دل پر کیا گزرے گی؟ درید کا نہیں وہ بلاج کا تو سوچ سکتی تھی، مگر نہیں، وہ درید کو مار دینا چاہتی تھی، تبھی وہ ایک نارمل لائف کی طرف بڑھتی۔ مگر اس وقت جذبوں کے آگے وہ دونوں ہار رہے تھے۔ بلاج اس سے زیادہ اپنا صبر نہیں آزما سکتا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اس کے سر کو کچھ اوپر کر کے وہ اس پر جھکا تو ماحول میں ایک معنی خیز سی خاموشی چھا گئی۔ نینا نے بلاج کی گردن میں بازو ڈالے اور پنجوں کے بل تھوڑا سا اچک گئی، جبکہ بلاج کے عمل میں اب شدت آ رہی تھی، اور ایک دم ہی بلاج اس کو لیے صوفے پر گر گیا۔ جذبوں کا طوفان دونوں جانب خوب ایک سا تھا۔ ایک یک بستہ بہکتی رات میں دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو اپنا آپ سونپ چکے تھے۔ رات کی چاندنی آنے والے کل پر افسردگی سے مسکرائی تھی۔ سین چینج۔ اس کی آنکھیں کھلی تو سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، جبکہ ایک انہونی کا احساس اس کے دل میں دھکڑ پکڑ لگا رہا تھا۔ نینا کو اپنے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، اور اس بوجھ سے اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ بھاری ہوتے سر سے اس نے جیسے اس بوجھ کو خود پر سے ہٹانا چاہا، اور اچانک ہی اس نے اپنی سرخ آنکھیں کھولی تو ایک طوفان سا آ کر گزر چکا تھا، مگر افسوس اسے احساس اب ہوا تھا۔ اس نے چند لمحے گزری رات کا ایک ایک لمحہ یاد کیا اور اس کے وجود میں چیٹیاں سی دوڑ گئیں۔ اس نے ایک نظر بلاج کی طرف دیکھا، جو اس کی گردن میں منہ دیے اپنے ہاتھ پاؤں اس پر پھیلائے بیڈ پر کچھ ترچھا سا لیٹا تھا، جبکہ بدن پر اس کی شرٹ نہیں تھی اور کچھ ایسی قسم کا بے ترتیب حلیہ نینا کا تھا۔ وہ پریشان سی ایک دم اٹھی تو بلاج نے دوسری جانب کروٹ لے کر بیڈ سے نیچے لٹکتے کمبل کو اپنے منہ پر کھینچ لیا۔ نینا اپنا حلیہ چاہ کر بھی درست نہ کر سکی، تبھی تیزی سے بھاگ کر وہ واش روم میں بند ہوئی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا، خود سے، اس شخص سے، اور پھر اتنا شدید غصہ آیا کہ اس نے چند لمحوں میں باتھ روم کا حشر بگاڑ دیا۔
اور ہر چیز پھینک پھینک کر آخر میں ٹائل پر ہاتھ مار مار کر اپنے آنسو روک رہی تھی۔ غصے کی شدت نے اس کو جیسے پاگل کر دیا تھا۔ یہ سب کیا ہوا تھا؟ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے انتقام سے ہٹ کر ان جھمیلوں میں پڑی تو کیا منہ دکھائے گی اپنی ماں کو؟ اسے شدت سے اپنی بے وقوفی پر رونا آ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ باہر موجود وہ شخص اپنی محبت کو پا کر کس قدر نازا ہیں۔ اس نے ایک نظر آئینے پر ڈالی تو بلاج کی محبت کی نشانیاں جگہ جگہ اس کے وجود پر سبز تھیں اور نینا کو گھن سی آئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے بال نوچ ڈالے اور ایک بار پھر اس ٹھنڈی ٹائلز پر اس نے اپنے ہاتھ بے دردی سے مارے کہ اب وہ سرخ ہو کر نیلے پڑ رہے تھے۔ میں کیسے یہ اس شخص کی آئی ایم سوری مما، اس شخص کی وجہ سے ہوا ہے یہ۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی اور پھر ایک عہد دل میں لے کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ میں اپنے انتقام سے نہیں ہٹ سکتی۔ بلاج بخت، تم مجھے میرے انتقام سے کیسے ہٹاؤ گے؟ تمہاری محبت میرے وجود میں تمہارے باپ کی نفرت سے زیادہ نہیں، اس نے غصے سے کہا اور گرم شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ بلاج کی آنکھ کھلی تو وجود میں سرور بھر گیا۔ واش روم میں سے گرتے پانی کی آواز سن کر وہ مسکرایا۔ رات کا ایک ایک منظر، اپنی شدت اور نینا کی بے بسی پر وہ جی بھر کر مسکرایا۔ اس نے کمبل اپنے چہرے سے ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھا۔ حالانکہ وہ ابھی کوئی عمل نہیں چاہتا تھا ایسا، مگر غلطی سراسر نینا کی تھی۔ اس کے حسن سے وہ کیسے آنکھیں چراتا؟ وہ جانتا تھا وہ اس سے خفا ہوگی مگر وہ منا لے گا۔ بہرحال جو بھی تھا وہ بے پناہ خوش تھا اس ملن سے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، شام کے 4 بج رہے تھے۔ اسے جھٹکا لگا اور پھر وہی ڈمپل آب و تاب سے چمکنے لگا کہ اس بے چاری کی جان بخشی ہی اس نے صبح کے سورج پر کی تھی، تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ اور اس نے آج شہری سے بھی ملنا تھا۔ اف لڑکی! بلاج نے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ لڑکی اس کو برباد کر کے چھوڑنے والی تھی۔ اس نے اپنے موبائل چیک کیا تو ہارون کی کالز تھی۔ ابھی وہ اس کو رپلائی کرتا کہ نینا نکھری نکھری سی سرخ آنکھیں لیے باہر نکلی۔ بلاج اس کو دیکھ کر خوش کیا ہوتا، الٹا پریشان سا اس تک پہنچا۔ ہے مائی بیوٹی، واٹ ہیپنڈ؟ اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر پوچھا تو نینا سسک اٹھی۔ یہ سب بلاج، یہ سب اب وہ رونے لگی۔ حقیقت تھی کہ اس کو اپنے عمل پر شدید رونا آ رہا تھا، تبھی وہ روئے جا رہی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، اور اس میں برائی کیا ہے جو ایسے رو رہی ہو؟ بلاج کو کچھ الجھن سی ہوئی تھی۔ اچھائی بھی نہیں، یہ سب آپ نے کیا ہے، اس طرح چھپ چھپا کر پہلے نکاح کیا اور اب یہ سب کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو کسے منہ دکھائیں گے ہم؟ وہ ایک بار پھر رو دی تو بلاج کو اس کی حرکت پر غصہ آیا تھا۔ یہ بات تم تمیز سے بھی تو کہہ سکتی ہو، اور میں کسی کو، حتیٰ کہ تمہیں بھی، اپنے کسی عمل کا جواب دہ نہیں ہوں۔ آئندہ بھی ہوگا، بار بار ہوگا، اور اب میری ضد ہے، ہر روز ہوگا۔ کیا کر لو گی؟ ایک سہانی خوبصورت صبح کو تم نے اپنے ماتم سے بدصورت کر دیا، افسوس ہے تم پر۔ وہ اسے جھڑک کر واش روم میں فریش ہونے چلا گیا، جبکہ نینا نے اس کی پشت کو گھورا۔ سین چینج۔ 2 ہفتے پرسکون گزر گئے تھے۔ شہری کے زخم بھی اب کافی بہتر تھے، اور جہاں وہ سارا دن صرف ارمیش کے کمرے میں بند ہو کر گزار دیتی تھی، اب وہ فائق کی غیر موجودگی کے بعد ان سب کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی تھی، وہ بھی ان تینوں کے اصرار پر۔ مگر ایک چپ سی لگ گئی تھی اس کو۔ باپ بھائی کی یاد دل میں تڑپ تڑپ کر اٹھتی تھی، اور سب سے زیادہ دکھ اسے اس وقت ہوا جب اسے پتہ چلا کہ بلاج آیا ہے، مگر وہ اس سے نہیں ملا۔ الٹا انکل کو سنا کر چلا گیا کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا۔ انکل بیٹی نہیں تھی اس نواب زادے کو جو وہ یہ سلوک کرے گا میری بہن کے ساتھ۔ اسے ایک بات بتا دینا، شہری میں بلاج کی جان بستی ہے۔ اگر اب اس نے شہری کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو فائق کو میری گن سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ چلا کر چلا گیا تھا، جبکہ شہری کی ہمت ہی نہیں بن پڑی تھی کہ اپنے بھائی کے پاس دوڑ کر جائے، اس کے پاؤں پڑے، اس سے معافی مانگ لے۔ وہ اس سے نہ مل کر بھی اس کی پرواہ کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ارمیش اس طرح اسے چلاتا ہوا دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اسٹل رہ گئی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا آرین امریکہ چلا گیا ہے، اور اچھا ہی ہوا تھا کہ وہ شخص خود اس کی نظروں سے غائب ہو گیا، ورنہ وہ اس کا منہ ہی توڑ دیتی۔ اپنے سے بڑی لڑکی سے محبت رچانے کی کوئی تک بھی تو بنتی ہو۔ وہ بس غصے سے اتنا ہی سوچتی، اور اپنا ہر لفظ جس سے وہ کسی کے جذباتوں کو کچل چکی تھی بجا ہی لگا تھا
کہ اس کے نزدیک آرین کی ویلیو ہی کیا تھی۔ کیا وہ بلاج کی طرح ہو سکتا تھا جس طرح بلاج تھا؟ وہ یہ جانے بغیر کہ ہر شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اپنی عادت، اپنے انداز، حتیٰ کہ اپنی پرسنالٹی کی بنا پر بھی، بلاج اور آرین کو ایک ترازو میں تول رہی تھی۔ بلاج کو اپنے گھر دیکھ کر اس ہرجائی کا ہر زخم کھانے کے باوجود وہ اس کے چیخنے چلانے پر بھی مسکرا دی تھی۔ یہی تو اس کا لاپرواہ انداز، اس کی اتھارٹی اسے بچپن سے پسند تھی، جبکہ شاہ کو بلاج کا اس طرح آ کر کہنا یا چیخنا چلانا شدید ناگوار گزرا تھا۔ کہاں تو وہ اس وقت اپنی بہن کو مارنے پر تلا تھا، اور اب دماغ درست ہوتے ہی وہ بہن کی تکلیف پر بھڑک اٹھا تھا، مگر بیٹے کی غلطی زیادہ تھی، تبھی وہ چپ چاپ سب سنتا رہا۔ اور یہ تو خوش قسمتی تھی کہ اس نے فائق کو ایک دن پہلے 2 ہفتے کے لیے بزنس ٹور پر کراچی بھیج دیا تھا، ورنہ ایک کوہرام جہاں بلاج مچاتا، وہاں فائق بھی ہر لحاظ بھلائے بیٹھا تھا۔ اس وقت بھی وہ سب ناشتہ کر رہے تھے، شہری بھی ان کے ساتھ تھی، جبکہ فائق گیا ہوا تھا۔ تبھی شہری سکون سے بیٹھی تھی۔ شاہ نے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر سے نقاہت ختم ہو کر وہی معصومیت اور خوبصورتی اپنی جگہ لوٹ آئی تھی، مگر مجاز میں کھنک جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ تر خاموش رہنے لگی تھی۔ شہری بیٹا، آپ ارمیش کے ساتھ یونی جوائن کر لیں، شاہ نے مشورہ دیا تو وش نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک سلجھے ہوئے دماغ کا شخص تھا، تبھی اس الجھی ہوئی کے ساتھ اچھے سے گزارا کر رہا تھا۔ شاہ نے بھی وش کی مسکراہٹ دیکھی، مگر فی الوقت اس کی توجہ شہری کی طرف تھی۔ بالکل شہری بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں میرے ساتھ ہی ایڈمیشن لے لینا چاہیے، میش نے بھی متفق ہوتے ہوئے کہا، جبکہ شہری ان سب کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیا اب وہ ٹرسٹ کے قابل تھی جو یہ سب ایک بار پھر اس پر ٹرسٹ کر رہے تھے؟ وہ جھجک سی گئی تھی۔ وش نے اس کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا اور اس کی پلیٹ میں جو ناشتہ جوں کا توں رکھا تھا اس کا ایک لقمہ اس کے منہ میں دیا۔ زیادہ نہیں سوچنا اب میری بیٹی نے، اوکے، اور دل لگا کر پڑھنا ہے، کسی چیز کی ٹینشن نہیں لینی۔ شاہی آپ دونوں کو چھوڑ دیا کریں گے اور وہی پک کریں گے، تو گھبرانے کی اور جھجکنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہو مجھے کہنا ہے، اوکے؟ اور اب اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کرو، پھر یہ آپ کے پیارے انکل ہمیں یونیورسٹی چھوڑ دیں گے، آپ کا ایڈمیشن کرا لیں گے، اوکے؟ اسے تفصیلی بات کی تھی تو شہری تشکر بھری نظر ان پر ڈال کر رہ گئی کہ وہ سب ایک بار پھر اس پر ٹرسٹ کر رہے تھے، اور اب تو وہ مر کر بھی یہ ٹرسٹ نہیں توڑتی۔ چھوٹی سی عمر میں گہرا زخم کھا چکی تھی، جبکہ شاہ تو وش کے پیارے پر ہی اٹک گیا تھا۔ ارمیش بھی لبوں پر کپ لگا گئی اور مسکرا دی۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ وش نے چڑھ کر دونوں باپ بیٹی کو دیکھا۔ کچھ نہیں، یہ جو آپ بے موسم مہربان ہو جاتی ہیں اس سے مجھے خطرہ رہتا ہے، تو اسی لیے سوچ رہا ہوں کیا اب ہونے والا ہے جو میں صبح صبح پیارا ہو گیا ہوں۔ شاہ نے بھی ماحول کو ہلکا پھلکا کیا تھا۔ شہری اتنے دنوں بعد جیسے پہلی بار مسکرائی تھی۔ اس کے گھر میں تو بلاج ہی موم کو اتنا تنگ کرتا تھا کہ بلاخر ڈیڈ کو روکنا پڑتا تھا، اور جب ایک بار ڈیڈ شروع ہو جائے تب تو موم کی جان پر بن جاتی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے اپنے گھر والے یاد آئے تو اس نے سر جھکا لیا، جبکہ وش نے شاہ کو گھورا۔ کیا گھورے جا رہی ہیں؟ آپ کا ہی بندہ ہوں، سکون سے دیکھ لیجیے گا، بس بچوں کا خیال کر لیں۔ شاہ نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کو مزید تنگ کیا، جبکہ وش ان دونوں لڑکیوں کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھ کر ایک دم سرخ ہوئی تھی، اور ٹیبل کے نیچے سے شاہ کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا تو وہ کر رہ گیا، جبکہ اب مسکرانے کی باری وش کی تھی۔ آیا مزہ؟ اس نے دھیمی آواز میں لبوں سے چائے کا کپ لگاتے ہوئے چڑھاتے ہوئے پوچھا، جبکہ شاہ نے بچوں کو اپنی باتوں میں مصروف دیکھ کر ٹیبل کے نیچے سے اس کا ہاتھ تھام کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ذرا تفصیلی ملاقات ہوگی تب سوچوں گا کہ آیا بھی ہے یا نہیں، اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو وش نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ زیادہ بے شرم ہو گئے ہیں، وش بڑبڑائی، جبکہ شاہ گھر کے پرسکون ماحول کو محسوس کر کے خود بھی مسکرا دیا۔ سین چینج۔ علیش اب حیدر کے ساتھ یونی جانے لگی تھی۔ پری نے بھی یونی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، مگر علیش اپنا اور باری کا ایک ڈپارٹمنٹ ہونے کے باوجود بیگانگی محسوس کر کے بہت افسردہ تھی۔ وہ بلا وجہ اس پر کیوں پابندیاں عائد کر رہا تھا؟ کیا بس علیش کی غلطی تھی؟ کوئی باری کی غلطی نہیں تھی۔ باری کے ایگزامز چل رہے تھے، تبھی وہ حد سے زیادہ مصروف تھا۔ آرین اپنی بات منوا کر امریکہ جا چکا تھا،
جبکہ بلاج اس دن شدید غصے سے گھر سے نکلا اب تک گھر نہیں لوٹا تھا، مگر سبھی جانتے تھے کہ وہ صرف اپنے کام کی بنا پر گھر سے دور رہتا ہے، جبکہ اس بار حقیقت میں سلطان کے کیس میں وہ ایسا الجھا تھا کہ نینا کو بھی سرے سے بھلا چکا تھا۔ باری علیش کو یونی میں دیکھ کر اپنا ضبط آزما رہا تھا، بس نہ جانے کیوں وہ اب نہیں چاہتا تھا کہ علیش گھر سے باہر نکلے، جبکہ وہ اپنی مرضی کرتی ہوئی بات کو مزید بڑھاوا دے رہی تھی اس کے نزدیک۔ باری پیپرز دے کر روم سے باہر نکلا۔ ابھی 2 اور پیپرز رہتے تھے جنہوں نے جان کھائی ہوئی تھی، تو جونیئرز جن میں وہ دشمن جان بھی تھی اپنی کلاس لینے کے لیے رومز میں جا رہے تھے۔ علیش نے باری کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ باری کی نگاہ اس پر تھی۔ جینز کرتے میں وہ مفلر ڈالے پونی ٹیل کیے بے حد جاذب نظر لگ رہی تھی کہ باری چوک کر جیسے اس میں کھو گیا۔ علیش کو خود پر تپتی نگاہیں محسوس ہوئیں تو اس کی جانب دیکھا جو خاموشی سے اسے کونے میں مصروف تھا۔ علیش نے بھی چند پل اسے دیکھا، کاش وہ اپنی ضد بھلائے پہلے جیسا ہو جائے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور سر جھکا کر جب اوپر دیکھا تو اس کی نگاہ حیرت سے پھٹی۔ ایک شور سمجھ گیا، جبکہ پری نے زور سے چیخ ماری، باری بھائی! مگر وہاں تو جیسے وہ پاگل ہو کر اس لڑکے پر تل گیا تھا جس نے غلطی سے علیش کی طرف اشارہ کر کے کمنٹ پاس کیا تھا، اور باری کی رگوں میں لہو چھلک اٹھا تھا، اور وہ بغیر سوال جواب کیے اس کا منہ توڑنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں بھی توڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی ذہنی انتشار کی یہ بات سب سے بڑی نشانی تھی۔ شیری کا معاملہ وہ شدید طریقے سے سیریس لے چکا تھا۔ پری اور علیش سمیت باری کے دوست معاذ اپنے اپارٹمنٹ سے پری کی فون کال پر دوڑا آیا اور اس کو بمشکل اس لڑکے سے پرے ہٹایا۔ باری کے منہ پر خود چوٹیں آئی تھیں۔ تیری گالی! وہ دہاڑا تھا۔ علیش کو پہلی بار اس سے خوف آیا۔ پاگل ہو گیا ہے؟ معاذ اس کو ایک طرف گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ بات پروفیسرز تک پہنچتی اس سے پہلے ہی بچاؤ ہو گیا تھا۔ چھوڑ مجھے! اس نے غصے سے معاذ کو پرے دھکیلا اور اپنے لبوں سے نکلتے خون کو صاف کیا۔ مقابل نے بھی اپنا دفاع کیا تھا، تبھی اس کو بھی چوٹیں آئی تھیں۔ علیش منہ پر ہاتھ رکھے رو دی، جبکہ باری نے تل ملا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ تم پری کو ڈراپ کر دینا اور خیال رکھنا۔ وہ معاذ کو 2 لفظ کہہ کر علیش کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا، اپنی گاڑی کا لوک کھولا اور علیش کو اندر پٹکا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بلاج کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں بھی جذباتی پن کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ وہ سید درید بخت کے بیٹے تھے۔ علیش نے اس کی جانب دیکھا جو چہرے پر سنجیدگی لیے سختی لیے ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ اس کے لبوں سے خون نکل رہا تھا۔ ہاتھ پر بھی تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھیں۔ باری! اس نے کچھ ڈرتے ہوئے اسے پکارا، مگر وہ بنا جواب دیے ڈرائیو کرتا رہا۔ خون! آپ کے خون! وہ آنسو روکتی پھر بولی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولا، خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ علیش نے کچھ ہمت کرتے ہوئے اپنے اسٹولر سے اس کے لبوں کا خون صاف کرنے کے لیے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ نہ جانے باری کو کیا سوجی۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ چھوڑ اس نے علیش کی نازک کلائی میں اپنے دانت شدت سے گاڑ دیے۔ وہ تڑپ اٹھی، جبکہ گاڑی سنسان سڑک ہونے کے باوجود گھومی، جسے باوقت اس نے اسٹیئرنگ سے کنٹرول کرنے کے ساتھ بریک پر پاؤں رکھا، مگر علیش کی کلائی نہیں چھوڑی، اور جب اپنے لبوں پر اس کی کلائی کا خون محسوس ہوا اور منہ میں خون کا ذائقہ بھرا، تب اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ دانتوں کے نشان کے ساتھ اس کی کلائی پر ننھی ننھی بوندیں خون کی نکل آئی تھیں، جبکہ علیش درد کی شدت سے رو دی۔ باری نے اس کی جانب دیکھا۔ آج کے بعد یونی نہیں جاؤ گی تم، ورنہ تم اپنے حشر کی خود ذمہ دار ہوں گی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا غصے سے بولا، جبکہ علیش نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جاؤں گی، ہر حال میں جاؤں گی۔ آپ میرا حشر بگاڑ دیں اس سے پہلے اس رشتے کو ختم کر دوں گی جس کی وجہ سے آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اتنے تنگ نظر ہو گئے ہیں آپ، مجھے نہیں پتہ تھا، اور آج کے بعد آپ اس بات پر اختلاف اٹھا کر دکھائیں۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہی ہے، مگر اس وقت وہ اس شخص کی حرکت سے بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اپنے ہاتھ سے ہیرے کی انگوٹھی کو بے دردی سے کھینچ کر اس نے اس کے منہ پر مارا اور گاڑی سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ ساکت بیٹھا اپنی بے عزتی کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ
باری کے کانوں میں شیشے کی مانند انڈیلے گئے تھے۔ سرخ چہرہ ضد، جنون، غصے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ سین چینج۔ 2 ہفتوں کی بجائے 3 ہفتے لگا کر آج وہ گھر میں داخل ہوا تو صبح 8 بجے کا وقت تھا۔ معمول کے مطابق ارمیش اور بابا ناشتہ کر رہے تھے جبکہ مما ناشتہ سرو کر رہی تھیں۔ ابھی وہ کچھ بولتا یا ان میں سے کسی کی نگاہ اس پر پڑتی۔ اوپر سے شیری کاندھے پر بیگ ڈالے، لیمن کیپری شرٹ میں تیزی سے سیڑھیاں اتری اور وش کے پاس آئی۔ وش نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس کو بھی ناشتہ سرو کیا۔ بابا اس سے اس کے سبجیکٹ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جبکہ ارمیش کو اس کا خیال رکھنے کی ضروری ہدایت دے رہے تھے۔ فائق یہ نظارہ دیکھ کر اپنی اندرونی کیفیت خود سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ تو انگاروں پر لوٹ رہا تھا اور یہاں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ تالی بجائی تو وہ سب چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے جبکہ وہ سرخ آنکھوں سے تالی بجاتا ان تک پہنچا۔ گریٹ ہیپی فیملی۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ آئی نو کہ ڈیوریشن تھوڑی کم ہے بٹ انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم ملے گا تو اس ایپیسوڈ کی جو ڈیوریشن کی کمی ہے وہ نیکسٹ میں پوری کر دوں گی۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ۔ خدا حافظ۔